بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. او كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ 2 جمعہ سے اولاد کی ایمانی تربیت اور اخلاقی تربیت سے متعلق اسلام کی اہم ضروری ہدایات کی روشنی میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی. آج اولاد کی جسمانی تربیت سے متعلق کچھ باتیں بتانی ہیں. جسم انسان کے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے لازمی چیز ہے. جسم اگر بیماریوں سے پاک ہوگا تو پھر انسان دنیا کے اندر ہر کام اچھی طریقے سے انجام بھی دے سکے گا. جسم کے اندر اگر بیماریاں پیدا ہوگی، جسمانی نشو و نمائی کے اندر اگر کمی آ جائے گی تو پھر انسان کا ذہنی سکون بھی ختم ہو جائے گا اور انسان وہ سب کچھ کام نہیں کر پائے گا جو کچھ کرنے کے لیے انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے. اسلام میں جتنے فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز، روزہ اور حج، ان فرائض کے انجام دینے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے. اگر انسان بیمار ہے تو اس کے لیے حج بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے. حج بعد میں کر لے، روزہ بعد میں قضا کر لے. نماز میں بھی گنجائش ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھ لے. یہ ساری رعایتیں نماز کے سلسلے میں اس وقت ہے جب کہ آدمی جسمانی طور پر بیمار ہو، فزیکلی انفٹ ہو، انڈسپوز ہو آدمی. تو اسلام کے اندر جسمانی صحت کا بڑا اہتمام کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے. آپ نے اس امت کو ایمان بھی سکھایا، عقائد بھی سکھائے، اخلاق بھی سکھائے اور ہر وہ تعلیمات لوگوں تک آپ نے پہنچائی جس کی روشنی میں انسان دنیا کے اندر فائدہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ماں باپ کے لیے ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کیسے کرتے ہیں.
بچوں کے زندگی گزارنے کا شیڈول کیسا بناتے ہیں، بچوں کے کھانے پینے کے سلسلے میں، تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں، سونے جاگنے کے سلسلے میں، ان کی عادتوں کو بہتر بنانے کے سلسلے میں ماں باپ کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیونکہ بچہ ایک موم کے مانند ہے یا پگھلے ہوئے لوہے کے مانند ہے، آپ اس کو جیسا چاہے ویسے سانچے کے اندر ڈھال کر بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے، قرآن نے پہلے ہی دن واضح کر دیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باپ کے اوپر اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے کھانے کی اور ان کے کپڑوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ بچوں کے لیے روٹی، کپڑا، مکان کا انتظام کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے لیے حلال غذا فراہم کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والوں پاک غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو حلال روزی روٹی کھلائے، کیونکہ اگر بچوں کے جسموں کے اندر حرام لقمہ جائے گا تو پھر بچوں کا یہ جسم نیک کام کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جیسی غذا بچوں کو دی جائے گی ویسے بچے تیار ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی درخت کے جڑ میں پانی کے بجائے تیزاب ڈالتا رہے اور یہ امید رکھے کہ یہ درخت ہمیں پھل دے گا، چند دنوں میں وہ درخت جل تو سکتا ہے لیکن پھل نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی باپ اپنے بچوں کے پیٹوں میں حرام لقمے کو پہنچاتا رہے، گندی غذائیں پہنچاتا رہے، ناپاک غذائیں پہنچاتا رہے، جسمانی صحت کو نقصان پہنچانے والی غذائیں دیتا رہے اور امید یہ رکھے کہ میرا بچہ نیک بنے گا، میرا بچہ صحت مند بنے گا، تندرست بنے گا، پہلوان بنے گا، تو پھر یہ اس کی ساری امیدوں کے اوپر ایک دن ضرور پانی پھرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرتا ہے، کبھی وہ غریبوں کے اوپر صدقہ کرتا ہے، کبھی غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں اپنے پیسوں کو استعمال کرتا ہے، اور کبھی اپنے گھر والوں کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی ان الگ الگ مدوں کے اندر پیسوں کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے خرچ ہونے والے پیسوں میں سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر اور گھر والوں کے اوپر خرچ کرے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے خود کے اوپر خرچ کرے، پھر اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، بھائی بہن کے اوپر، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، دور کے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، پڑوسیوں پر خرچ کرے آدمی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرو، پھر اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ دوسروں پر خرچ جو آدمی کرتا ہے اس کا بھی ثواب آدمی کو ملے گا، لیکن اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ملے گا آدمی کو، کیونکہ اگر آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرے، باہر والوں پر خرچ کرے، مسجد کی تعمیر میں پیسہ دے دے، مدرسوں میں پیسہ دے دے، بیت المال میں پیسہ دے دے، غریبوں کی مدد میں پیسہ دے دے، اللہ کے راستے میں پیسہ لگا دے، وہاں لگانے والے تو آپ کے علاوہ اور بھی ہے۔
اگر آپ اپنے گھر والوں پر نہیں لگائیں گے تو آپ کے گھر والوں پر آپ کے علاوہ اور کون لگائے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کیا جانے والا پیسہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا پیسہ، کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنے میں استعمال ہونے والا پیسہ، اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ ہونے والا پیسہ، ان سارے پیسوں میں سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر پیسے خرچ نہ کرے۔ ایک آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خوب صدقہ کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اوقات کو پاک بناتا ہے۔ ایک خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ اپنے بیوی بچوں پر نہیں خرچ کرتا، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ تو ان ساری نیکیوں کے اس کے اندر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا پیسہ اس کے بیوی بچوں پر نہیں لگ رہا ہے۔ اصل ذمہ داری ہے انسان کی اپنے بیوی بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی۔ ذمہ داری سے اگر آدمی بھاگے گا تو پھر گنہگار ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے دیا ہے، نہیں بھی دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو محنت کرنا، حلال روزی روٹی کمانا اور اپنے بیوی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خرچ کرنا، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس مال میں دیکھنا کہ میرے بچوں کا اس میں کیا حق ہے، اور اپنے بچوں کے سلسلے میں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میرے بچوں کی جہاں ایمانی تربیت کرنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا میرے لیے ضروری ہے، وہیں پر میرے اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کی میری کیا ذمہ داری ہے۔ لہذا ہر باپ اپنے بچوں کو جسمانی اعتبار سے فٹ رکھنے کے لیے، انہیں صحت مند رکھنے کے لیے، ہر باپ کے لیے ایک اسلام نے چارٹ دے دیا کہ اس کو مینٹین کرو، اس پر عمل کرو تاکہ تمہارے بچے اچھے صحت مند بنے، تندرست بنے، توانا بنے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المؤمن القوی خیر واحب من اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کمزور ایمان والے سے زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ طاقتور ایمان والے کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کیسے طاقتور ہو جائے، میں کون سی غذائیں میرے بچے کو کھلاؤں کہ جس کی وجہ سے میرے بچے صحت مند ہو جائے، کیونکہ بچے اگر صحت مند ہوں گے تو بیماریوں سے لڑ سکے گا ان کا جسم، حالات کا وہ خود مقابلہ کر سکیں گے، اور اللہ کی نظروں کے اندر بھی عزت دار ہوں گے وہ۔ اور اگر ماں باپ کی تربیت کی کمی کے نتیجے میں بچوں کی جسمانی حالت اگر بگڑ جاتی ہے تو جہاں دنیاوی اعتبار سے وہ بہت سا اپنا نقصان کریں گے، وہیں پر آخرت کے اعتبار سے کمزور ایمان والا اللہ کی نظروں میں زیادہ قدر و منزلت نہیں رکھتا طاقتور ایمان والے کے مقابلے میں۔ اسی لیے ماں باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کا ڈائٹ مینٹین کرائے، کھانے پینے کے سلسلے میں بچوں کی نگرانی کرنا، وقت سے بچوں کو کھانا دینا، اور جو کھانا بھی بچوں کو دیا جائے وہ صحت مند کھانا دینا، ہیلدی فوڈ کھلانا بچوں کو۔ ایسا نہیں کہ بس بچے کا پیٹ بھرنا ہے تو کوئی بھی کرکرے کھلا دیے، نوڈلز کھلا دیے،
کوئی بھی بسکٹ کھلا دیے، کوئی بھی چاکلیٹ کھلا دیے، کوئی بھی بیکری آئٹم کھلا دیے، کبھی پپ لا کے کھلا دیے، کبھی کوئی بسکٹ کھلا دیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے معدے کے نظام کو خراب کر دیتی ہے. معدے کے آٹے کی بنی ہوئی چیزیں انسان کے معدے کے نظام کو خراب کر دیتی ہے. باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے پیٹوں کو اور اپنے بچوں کے معدوں کو معدے کی بنی ہوئی چیزوں سے بچائے. کھانے پینے کے اندر بچوں کی نگرانی کرے. ایک تو بچوں کو حلال کھانا کھلانا، اور وہ حلال کھانا بھی ایسا ہونا چاہیے جو بچے کا پیٹ اس کو ہضم کر سکے. ہلکی غذائیں بچوں کو دینی چاہیے جس کو ان کا معدہ قبول کر سکے اور وہ غذا جا کر ان کے جسم کا حصہ بن سکے. اور اچھی غذائیں بھی بچوں کو ہمیشہ کھلانے کی نہیں ہوتی، ٹائم ٹو ٹائم کھلانے کی ہوتی ہے. اگر آپ صبح سے شام تک بچے کا منہ چلاتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ کھلاتے رہیں گے، تو بہت جلد اس کے ہاضمے کا نظام بگڑ جائے گا. اسلام نے کتنا بہترین نظام بتایا، دیکھیے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. ماں کے اوپر جو بنیادی طور پر بچوں کی ڈیوٹی بنتی ہے، جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے 30 مہینے کی انلمیٹڈ ڈیوٹی ہے، وہ انریسٹ ڈیوٹی. اسلام میں حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے. کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں منیمم مدت 6 مہینے میں ڈیلیوری ہو سکتی ہے. ہمارے اپنے علاقے کے اندر 8 مہینے کے بعد 9 مہینے میں ڈیلیوری ہونا، یہ ایک علاقے کی آب و ہوا کے اعتبار سے کامن ہے. یہ جو گرم علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر بچے جلدی بھی پیدا ہو جاتے ہیں. 6 مہینے میں کم سے کم اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر کسی گھر میں یا کسی جوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ حرامی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ اسی شوہر کا ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے ماؤں سے کہ بچوں کو 2 سال دودھ پلاؤ، یا باپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر ماں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کسی عورت کو پیسے دے کر 2 سال تک اس کا خرچ برداشت کر کر بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے. کیونکہ 2 سال تک بچوں کا معدہ صرف لکوڈ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دودھ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر وہ نظام رکھ دیا. بچے کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ماں کے چھاتی میں رکھ دی کہ وہی دودھ اب اس بچے کی غذا ہے. اسی دودھ سے اس بچے کی جسمانی حالت بھی درست ہوگی، دماغی حالت بھی درست ہوگی. لیکن اگر آپ 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد بچے کو مٹھیاں بنا کر کھلائیں گے، گلکی کھانا بنا کر کھلائیں گے، روا بنا کر کھلائیں گے، تو اندازہ کریں کہ اس کا معدہ کیسے قبول کرے گا. یہ خدا کا جو نظام ہے، فطری نظام، اس نظام سے بغاوت ہے اتنے چھوٹے بچوں کو ایسی ثقیل غذائیں کھلا دینا. اسی لیے آپ دیکھیں گے لوگوں میں مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کے پیٹوں میں کیڑے بنتے ہیں، گوچڑیاں. کیوں بنتے ہیں وہ؟ دنیا کے اور علاقوں کے اندر کے بچوں کے پیٹوں میں تو یہ چیزیں نہیں بنتی، مگر آپ کے علاقے کے بچوں کے پیٹوں میں یہ چیزیں بنتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کے معدے کو قابل بننے سے پہلے ویسی غذائیں اس کو دے دی. اب وہ بچے کا معدہ ان غذاؤں کو ہضم نہیں کر پاتا تو پھر وہ چیزیں اندر کیڑوں کی شکل اختیار کر لیتی. اور بچوں کی جسمانی حالتیں، ان کی باڈی امپروو نہیں ہوتی، ان کا جسم نہیں بڑھتا، اٹھر جاتے ہیں بچے وہ. اور اس کا لامحالہ بچوں کے جسم پر بھی بدترین اثر پڑتا ہے اور ان کی دماغی حالت بھی متاثر ہوتی. کیونکہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے العقل القوی فی الجسم القوی.
اچھا دماغ اچھے جسم میں ہی رہ سکتا ہے. جسم طاقتور ہوگا تو دماغ بھی اچھا ہوگا. جسم ہی کمزور ہے اور جسم کے ذریعے سے ہی دماغ کو آکسیجن ملنا ہے، طاقت ملنی ہے. جب جسم کمزور تو پھر عقل بھی کمزور، دماغ بھی کمزور. تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وقت کے حساب سے کھانا کھلائے. اور سب سے اچھی عادت بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی آدھا پیٹ کھانے کی عادت ڈالی جائے، اور بچوں کے سامنے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والوں کے بارے میں برائی بیان کرتے رہے. بچوں سے کہے کہ بیٹا جو لوگ زیادہ پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں نا، لوگ انہیں بیل کہتے ہیں، لوگ انہیں جانور کہتے ہیں. اس کے سامنے بچپن سے جب یہ تصور پیدا کیا جائے گا تو ساری زندگی وہ پیٹ بھر کر کھانے سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور پیٹ بھر کر کھانا ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے، یوں مان لیں آپ. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صحتک فی یدک، کہ تمہاری صحت، تمہاری ہیلتھ تمہارے ہاتھ میں ہے. آپ جیسی غذائیں لوگے آپ کی صحت ویسی بنے گی. غذائیں اگر بگڑی ہوگی تو پھر صحت بھی بگڑ جائے گی. اور حضرت ہی فرماتے تھے کہ آدھا پیٹ کھانے میں 100 فائدے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے میں ایک بھی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اگر کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ سانس کا. تیسرے حکم تک کھا لینا، جو کہاوت مشہور ہے حلق تک کھا لینا، یہ انسان کی صحت کی بربادی کی علامت. اور ہم تو اپنے معاشرے کے اندر ٹائم ٹو ٹائم کھاتے ہیں. ناشتہ کریں گے، بریک فاسٹ، لنچ کریں گے، دوپہر کا کھانا، پھر ڈنر کریں گے، شام کا کھانا، اور بیچ میں افسرانہ بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ بیکری آئٹم، کچھ نہ کچھ ہوٹلز کے آئٹم. کوئی مہمان آ گئے تو ان کے ساتھ بھی کھا رہے. تو اب آدمی کھاتا ہی جا رہا ہے، پیٹ میں جاتا ہی جا رہا ہے، تو پھر وہ معدہ کب ہضم کرے گا ان چیزوں کو؟ حجاج بن یوسف بغداد کا حاکم تھا، گورنر تھا. اس کا ایک حکیم تھا، ڈاکٹر، اس کا پرسنل ڈاکٹر. حجاج بن یوسف نے اس ڈاکٹر سے مشورتاً پوچھا کہ مجھے کچھ ایسا ڈائٹ مینٹین بتائیے کہ جس کو میں استعمال کر کر بڑھاپے کے اندر بھی صحت مند رہوں. یہ الگ بات ہے کہ صرف 54 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو حکیم نے، ڈاکٹر نے اس کو جو ڈائٹ بتایا، اس نے کہا کہ جب تک آپ کے پیٹ میں کھانا ہو دوسرا کھانا مت کھاؤ، بھلے ہی آپ کو پیٹ کا کھانا ہضم ہونے کے لیے 3 دن تک انتظار کیوں نہ کرنا پڑے. جس معاشرے کے اندر لوگ ایک ٹائم کھانا برداشت نہیں کرتے، ان کو ذرا یہ بات سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوگی، لیکن حقیقت تو یہی ہے. جب تک آپ کا معدہ بھرا ہوا ہوگا، اندر کی تھیلی بھری ہوئی ہوگی، آپ اور کھائیں گے، صحت کی بربادی. تو جب صحت مند آدمی کے لیے، جوان طاقتور انسان کے لیے یہ چیزیں صحت کی بربادی ہے، تو پھر معصوم بچے تو بہرحال معصوم ہیں. ان کا معدہ بھی معصوم ہے، ان کا جسم بھی معصوم ہے، ان کی ہر ادائیں معصوم ہیں. لہذا باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو آدھا پیٹ کھلائے. کھانے کے سلسلے میں، پینے کے سلسلے میں بچوں کو پابند بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر جو برتن بھرے جاتے ہیں، سب سے بدترین برتن انسان کا معدہ ہے جو بھرا جاتا ہے. فنکشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، دیگوں کے اندر، لگنوں کے اندر کھانا بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ایک برتن ہے. ڈشوں کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے، وہ بھی ایک برتن ہے. اور آپ کا پیٹ بھی ماشاءاللہ حلق تک بھرا ہوا ہے، یہ بھی ایک برتن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان سارے برتنوں میں سب سے بدترین برتن انسان کا معدہ ہے، انسان کا پیٹ.
کیونکہ لگن کے اندر جو کھانا ہے وہ لگن کو ڈیمیج نہیں کرتا. دیگچوں کے اندر جو کھانا ہے وہ کھانا دیگچے کو نقصان نہیں پہنچاتا. ڈشوں کے اندر جو برتنوں کے اندر جو کھانا ہے وہ کھانا برتنوں کو ڈشوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن انسان کے اندرونی برتن یعنی معدے کے اندر جو کھانا بھرا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کمپلسری. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن جو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے برتنوں کو بھرنے کے سلسلے میں تھوڑا سا ہوشیار ہو جائے. بچوں کو پانی پینے کے سلسلے میں بھی تاکید کرے کہ بیٹا بیٹھ کر پینا چاہیے. کھانے کے بارے میں آپ نے بچوں کو بتا دیا کہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا، اور بھوک جب زیادہ لگے تبھی کھانا، جب بولے جب نہیں کھانا. پانی کے سلسلے میں بھی بچوں کو یہ بات بتائی جائے کہ بیٹھ کے پانی پینا، بچپن سے عادت ڈالی جائے. کیونکہ بیٹھ کر پانی پینے کا بھی تعلق انسان کے باڈی سے ہے، انسان کے فزیکل سسٹم سے ہے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اے لوگوں بیٹھ کر پانی پیو. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پی لیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اپنے حلق کے اندر انگلیاں ٹھوس ٹھوس کے قے کر دے، وامٹنگ کر دے. لا یشربن قائما فمن نسی فلیستیقظ. کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے. اگر کسی آدمی نے بھولے سے کھڑے ہو کر پانی پی لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قے کر دے، پانی کو باہر نکال دے. بڑی عجیب بات ہے نا کہ ایک دفعہ آدمی بھولے سے پانی پی لیا اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قے کر کے باہر نکال دو اسے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو آپ پانی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ کڈنیوں کے اوپر جا کر کڈنیوں کے فیل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پانی کو وہاں تک پہنچنے ہی مت دو، قے کر کے باہر نکال دو اسے. کتنی حکمتیں ہیں بیٹھ کر پانی پینے میں. 3 سانس میں پانی پینا، یہ پانی پینے کی سنتیں ہیں. بچوں کو عادت ڈالو کہ بیٹا 3 سانس میں پانی پیا جائے، کیونکہ جو پانی 3 سانس میں پیا جاتا ہے وہی پانی ہضم ہوتا ہے، اور جو آدمی 3 سانس میں نہیں پیا جاتا وہ پانی ہضم نہیں ہوتا، باڈی کا حصہ نہیں بنتا وہ پانی. آپ دیکھو چھوٹا بچہ جب دودھ پیتا ہے ہر دھوپ کے اوپر نگلنے کے موقع پر ایک سانس لیتا ہے وہ، اور بچوں کی اسکن دیکھو ایک دم تازہ اسکن. اور ایک آدمی ہے بوٹل منہ کو لگا کر باٹل ہضم کرنے کی اس کو عادت ہے، آپ اس کے جلد کے اوپر چکنا پن نہیں دیکھیں گے. آپ اس کے جسم کی جلد اور اس کا چمڑا مردہ مردہ دکھے گا آپ کو. اس کی وجہ یہی ہے. آپ بھی پانی کو مزے لے لے کر 2-3 سانسوں میں پانی کو پیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کے اوپر کیسا گلامر آئے گا. میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں یہ، اور اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے یہ سارے طریقے امت کو دے دیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا پانی کو چوس کر پیو. اگر موٹے سے موٹا آدمی پانی کو سنت طریقے پر چوس کر پینے کی عادت ڈال لے گا بغیر کسی ڈائٹ مینٹین کے چند دنوں میں اس کا ویٹ لاس ہو جائے گا. طریقہ ہے پانی کو پینے کا بھی. آج کل یہ جو پیٹ باہر آ رہے ہیں نا تھیلوں کے مانی، یہ بھی اندر چلے جائیں گے اگر سنت طریقے سے پانی کو چوس کر پیا جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی کو دیکھ کر پیو. 2003 کے اندر منصف میں چہارشنبے کے دن، منصف جو اخبار ہے نا حیدرآباد سے جو چھپتا ہے، چہارشنبے میں اس میں چہارشنبے کے دن اس کا ایک سپلیمنٹ نکلتا ہے اخبار کے ساتھ میں. اس کا عنوان ہوتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں نے اس کے اندر ایک آرٹیکل پڑھا تھا. اس زمانے میں ہندوستان میں صرف 2 ہی برانڈ چلتے تھے منرل واٹر کے، بسلری اور کنلی. اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پانی ہائی پروفائڈ پانی ہوتا ہے. ان پانیوں کو مشینوں کے اندر ڈال کر اینٹی جراثیم کیا جاتا ہے، جراثیموں کو ختم کیا جاتا ہے. پھر بھی اس مضمون کو لکھنے والے نے پتہ نہیں اس نے کتنا ریسرچ کر کر وہ مضمون لکھا تھا. اس کے اندر اس نے لکھا کہ ان بڑی بڑی مشینریوں کے اندر اس پانی کو ڈال کر فلٹر کیے جانے کے باوجود 360% جراثیم کنلی میں
اور 420% جراثیم بسلری میں ابھی بھی باقی رہتے ہیں، اس نے لکھا تھا 2003 کی بات۔ پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ جراثیم ختم کیسے ہوں گے؟ اس نے لکھا کہ پھر یہ جراثیم ختم ہونے کا ذریعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی امت کو بتا دیا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ آرٹیکل لکھنے والا مسلمان نہیں تھا، وہ برٹش کا ایک انگریز تھا۔ اس نے یہ لکھا، اپنی ٹیکنالوجی کے فیلور کا اس نے اعتراف کیا کہ اتنی مشینریوں میں پانی کو ڈال کر فلٹر کرنے کے باوجود اس کے جراثیم نہیں مرتے۔ پھر اس نے لکھا کہ قدرت نے، نیچر نے پانی کے جراثیم کے مرنے کا ایک ہی ذریعہ رکھا، اور وہ ہے انسان کے آنکھوں کی روشنی۔ جو آدمی پانی کو دیکھ کر پیتا ہے، آنکھوں سے نکلنے والی روشنی پانی کے اوپر جب پڑتی ہے تو پانی کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پانی کو دیکھ کر پیو۔ تو بچوں کو بچپن سے پانی کی یہ سنتیں سکھائیں آپ، جہاں اس کے لیے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی آخرت بنے گی، وہیں پر اس کی جسمانی حالتیں بھی درست ہوگی۔ سونے کے سلسلے میں بھی بچوں کو عادت ڈالے کہ بچے جیسا چاہے ویسا سوتے ہیں۔ کوئی بچہ چت پڑا ہوا ہے، کوئی بچہ اوندھے منہ پڑا ہوا ہے، الگ الگ انداز ہوتے ہیں بچوں کے، کوئی اکڑا ہوا ہے، کوئی جکڑا ہوا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا سنت طریقے پر سونے کا کیا انداز ہے، باوضو سونا، اور سونے سے پہلے اپنے بلاڈر کو ایمٹی کر کر سونا، بول اور بلاڈر، پیشاب سے فارغ ہو کر سونا، بڑی ضرورت سے فارغ ہو کر سونا، کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو آدمی سونے سے پہلے واش روم نہیں جائے گا تو پھر وہ ایسی بیماریوں کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے کہ جن بیماریوں کا علاج آج بھی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا۔ اور یہ باتیں ہمارے نبی نے بہت پہلے بتا دی کہ سونے سے پہلے ضرورت سے فارغ ہو کر، باوضو ہو کر سونا، کیونکہ جو آدمی باوضو ہو کر سوتا ہے رات بھر فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس کا رات بھر سونا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ داہنی کروٹ پر سونے کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ جو آدمی بائیں کروٹ پر سوتے ہیں اس انداز میں، تو پھر آج کی میڈیکل سائنس نے اعتراف کیا کہ جو لوگ اس کروٹ پر سوتے ہیں باڈی کا سارا ویٹ ہارٹ کے اوپر جاتا ہے، ہارٹ یہاں پر، اور کبھی بھی انسان کو ہارٹ اٹیک ہونے کا اثر ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی حرکت انسان کے والوں کے جام ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دائنی کروٹ پر لیٹ جاؤ، یہ جو دل ہے نا یہ دل لٹکا ہوا رہے گا، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ انسان کو کبھی ہارٹ کی بیماری نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ کہ انسان رات میں جب چاہے جب اٹھ سکے گا، فجر کے لیے چاہے فجر کے لیے اٹھ سکے گا، تہجد کے لیے چاہے تہجد کے لیے اٹھ سکے گا، اور جبھی بھی آدمی اٹھے گا تو طبیعت فریش ہوگی اس کی۔ اور آپ اس سنت طریقے سے ہٹ کر جس طریقے پر بھی سوئیں گے 8 گھنٹے کی بھی اگر آپ نیند لے لیں گے، اٹھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بوجھل محسوس کریں گے۔ تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سونے کے طریقے بتائیں، اور اگر کوئی بچے بیمار ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوردن ممرض علی مصح، اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیمار بچے کو کسی صحت مند بچے کے قریب جانے نہ دے، کیونکہ بچوں کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ آج تو آپ کا کورونا وائرس انسانوں کو انسانوں سے دور کر رہا، فزیکل ڈسٹینسنگ، سارے جوانوں میں، مردوں میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رکھ دی۔ اس کے علاوہ بھی آج یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ فزیکل ڈسٹینسنگ کرو، سوشل ڈسٹینسنگ، لوگوں سے دور رہو، تاکہ ایک کے جراثیم دوسرے کو متاثر نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے بہت پہلے بتا دیا کہ بیمار بچوں سے صحت مند بچوں کو دور رکھو، کیونکہ ایک بچے کی بیماری پھر دوسرے بچے کو پکڑ لے گی۔
اور اس بچے کو، بیمار بچے کو الگ رکھ کر اس کا ٹریٹ کرو، اس کا علاج کرو۔ دیکھیں آپ کے اسلام کے اندر بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کتنی پاکیزہ تعلیمات۔ اور جب اگر بچے بیمار ہو جائے تو یہ سوچ کر بخار ہے خود بخود کم ہو جائے گا، لیزی پن مت دکھاؤ، کیونکہ یہ بیماری بچے کے اوپر آئی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں نے بچے کے ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں، اس کے علاج کے سلسلے میں کوتاہی کی، ان کے آنکھوں کے سامنے بچہ جان سے چلا گیا۔ 2 ہفتے پہلے آپ کے علاقے کے اندر بھی یہاں ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک خاتون ہمارے پاس آئے، کہنے لگے مجھے اس شوہر کے پاس نہیں رہنا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے بچہ بیمار ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے، شادی کے کئی سالوں کے بعد بچہ ہوا تھا، 3 مہینے کا بچہ تھا، بخار آئی۔ میں نے شوہر سے کہا، ساس سے کہا، سسرال والوں سے کہا، سب نے میری بات کا نگلیکٹ کیا۔ شوہر نے کہا کہ کم ہو جائے گا، دوسرے دن بچہ مر گیا ہو۔ مجھے نہیں رہنا ہے ایسے جلاد شوہر کے ساتھ میں۔ اسلام نے یہ کہا کہ اگر بچے تمہارے بیمار ہو جائے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب آپ بیماری کا علاج کرتے ہیں تو پھر صحت دینا اس دوا کے اندر تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت مل جاتی ہے۔ اسی لیے بچے اگر بیمار ہو جائیں تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیمار بچوں کو فوری علاج کرنے کا کام کرے۔ اور آج کل بیماریاں نئے نئے انداز میں سامنے آ رہی ہیں، تو آج کل کے ماں باپ کی تو بچوں کی فزیکل فٹنس کے سلسلے میں، جسمانی صحت کے سلسلے میں پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اسلام کے اندر نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے نہ خود نقصان اٹھانا ہے۔ اسی لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہیلتھ انسٹرکشن کے بارے میں، طبی ہدایات کے بارے میں اپنے بچوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیں، ان کو پابند بنائیں کہ بیٹا کوئی بھی چیز لے کر منہ میں نہیں ڈالی جاتی۔ اکثر باپ اپنے بچوں کے لیے فروٹس لے کر آتا ہے اور بچے ان فروٹس کو نکال کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل کا کوئی بھی فروٹس بغیر کیمیکل کے نہیں ہوتا، تو سیدھا کیمیکل آپ کے بچے کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے لا ضرر ولا ضرار، آپ بچے کو پابند بنائیں کہ بیٹا ان پھلوں کو دھو کر کھانا چاہیے۔ آموں کا سیزن آ رہا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان آموں کو پہلے پانی میں رکھنا چاہیے، اس کے بعد کھانا چاہیے۔ کچا پھل نہیں کھانا چاہیے، کچا پھل کھانے سے بیماریاں ہوتی ہیں اور بچوں کا معدہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو یہ تعلیم دینا، تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ کر بھی کبھی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ بیکری کے آئٹمس نہ کھلائیں بچوں کو۔ بیوی کو تو 3 طلاق نہیں دینا ہے، لیکن بیکری کو ضرور آپ 3 طلاق دے دیں، اسی مجلس میں دے دیں آپ، کیونکہ جو آدمی جتنا بیکری آئٹم سے بھاگے گا وہ اتنا زیادہ صحت مند رہے گا۔ بچوں کو نمک سے بچائیں۔ آج کل کا یہ جو نمک ہے نا، اجینوموٹن، آیوڈین نمک، یہ نمک انسانوں کے جوائنٹ کے اندر سے کیلشیم کو گلا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، صحت مند نوجوان کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو کیلشیم کا پرابلم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو نمک استعمال کیا جاتا ہے یہ انسان کے باڈی کے اندر سے کیلشیم کے ریشو کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ جو آپ شوگر کھاتے ہیں، شکر، یہ شوگر تو کیا بتائیں، انسان کے باڈی کے لیے سب سے خطرناک زہر ہے۔ اگر آج کے زمانے میں صحت مند رہنا ہے آپ کو تو آپ 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایک، میدے کے آٹے سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسرے پالش کے چاول سے اپنے آپ کو بچائیں، تیسرے نمک سے، اور چوتھے شکر سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اور آج کل کا یہ جو منرل واٹر ہے نا، کیمیکل والا واٹر، اس واٹر سے بھی آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ گھروں کے اندر بور ہے، وہ قدرتی پانی ہے، ان پانی کو نکال کر گرم کر کر استعمال کرو۔ ان پانی کے اندر رات میں پھٹکری ڈال دو، قدرتی اینٹی بیکٹیریل چیز ہے وہ، صبح میں پانی پی لو، انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں آئے گی۔
بقیہ جو لوگ منرل واٹر استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریوں کا فیصد کتنا زیادہ ہے. اور بائلر چکن گھر کے اندر لاؤ ہی مت. بچوں کو تو ہرگز نہیں کھلانا ہے بائلر چکن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں آج بھی جو گھریلو مرغی ہوتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے پورا محلہ بھاگنا پڑتا ہے. اور یہ جو آپ کا بائلر چکن ہے, سوگنا ہے, پتہ نہیں کیا کیا برانڈ ہے, آپ اس کو ایک جگہ ڈال دیا, آپ اس کو 10 سال بھی رکھ دو وہ اٹھ کے بھاگنے والی نہیں ہو, کیونکہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اٹھ کے چلنے کی. تو جو اپنی باڈی کا ویٹ اپنے پیروں پر برداشت نہیں کر سکتی ہے وہ آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ اس کے جیسے ہی بنیں گے آپ. اور چھوٹے سے چوزے کو 40 دن کے اندر انجیکشن لگا کر اس کے آنکھوں کے اندر ڈراپ ڈال کر 40 دن میں اس کو 1.5 کلو کا 2 کلو کا بنایا جا رہا ہے. اب ایسی غذائیں کھا کر آدمی کیا بن سکے گا بولیے آپ؟ تو یہ چیزیں تو خود بھی نہیں کھانا ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آج کی جو بیماریاں ہیں نا انشاءاللہ 90% بیماریوں کا علاج آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ کھاتے بھی ہیں تو کم از کم بچوں کو مت کھلاؤ یہ چیزیں, ورنہ آپ کا بچہ کسی کام کا نہیں رہے گا اور آگے چل کر آپ اپنے بچوں کو منہ دکھانے کا قابل نہیں رہیں گے. بچوں کو واکنگ کروائی جائے, کھیل کود کے اندر بچوں کو لگایا جائے, ورزش کروایا جائے بچوں کو, انہیں ممی ڈیڈی نہ بنایا جائے, انہیں اسٹرگل کرنا سکھائیے بچوں کو زندگی کے اندر. ہر کام آپ ہی کریں گے بچوں کا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک صاحب مجھے آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب میرا بچہ 8 سال کا ہے اور آج بھی پیمپر اس کے لیے ضروری ہے. آپ جیسی عادت ڈالیں گے بچوں کو ویسا بنے گا. آپ 8 سال تک بچے کو پیمپر پنا رہے ہیں, یہ ماں اپنی سہولت دیکھ رہی ہے اور بچوں کے اندر سے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. پہلے مائیں اپنے بچوں سے کہہ دیتی تھی کہ بیٹا اگر باتھ روم کا تقاضا ہو باتھ روم میں چلے جانا. چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا 1.5 سال کا چلے جاتا تھا. اگر اس کو چھوٹی یا بڑی ضرورت آتی تو ماں کے باپ کے گود میں سے اتر جاتا تھا بچہ, کیونکہ اس کے اندر سینس پیدا ہو گیا تھا کہ اب میری باڈی سے کوئی گندگی نکلنے والی. بچوں کو تھالیاں پہنائے جاتے تھے. چھوٹا سا بچہ ہے 2 مہینے کا, پیشاب کر لیا, سردی کی راتیں ہیں, بچہ فوری رونے لگا. اس کو محسوس ہو گیا کہ گندگی ہے اس کو دور کرنا ہے, پھر ماں فوری وہ تھالی بدلا دیتی تھی. اور آج پیمپر پہنا دیا, 8 سال کا بچہ ہے, اس کا سینس ختم ہو گیا, پتہ نہیں اندر ہی وہ چھوٹی ضرورت بڑی ضرورت نکل رہی ہے. میں نے کہا کہ ایک کام کرو, بچے کو پینٹ وغیرہ پہنانے کی عادت ڈالو, وہ پیمپر بند کرو. اب انہوں نے کہا کہ جب سے پینٹ پہنا رہے ہیں وہ بیچارہ کھڑے کھڑے لوگوں کے درمیان میں رہ کر اس کی چھوٹی اور بڑی ضرورت نکل جاتی ہے, اسے احساس بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ تم نے احساس ختم کیا اس کا, ماں نے اس کے احساس کو ختم کیا. اسی لیے بچپن سے بچوں کو اسٹرگل کرنا سکھاؤ, زندگی کرنا, زندگی جینا سکھاؤ انہیں. وہ باپ اپنی اولاد کا دشمن ہے جو اپنے بچوں کو کانٹا چبھنے بھی نہیں دیتا. پہلے زمانے کے اندر بادشاہ بھی اپنے بچوں کو جنگل بھیج دیتے تھے, دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں ان کے بچوں کی اچھی سی تربیت ہو. آج بھی آپ چلے جائیے امریکی ممالک کے اندر, یورپی ممالک کے اندر, 4 بجے وہاں سارا کاروبار, سارے آفیسز بند ہو جاتے ہیں 4 بجے. اس کے بعد باپ اپنی گاڑی میں اپنے بچے کو لے کر والی بال, فٹ بال, شٹل, بیڈمنٹن لے کر باپ اپنے بچے کے ساتھ میں ڈیلی کھیلتا ہے. اسی لیے باپ اور بیٹوں کے درمیان میں بہترین فرینڈشپ قائم رہتی ہے. اور ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کے سامنے ایک سرحد قائم کر دیتا ہے, تو ادھر میں ادھر. اب پھر ساری زندگی میں باپ بیٹے کے درمیان میں وہ محبت قائم نہیں ہو سکتی, اور بچہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہمارا. اسی لیے اگر بچوں کو صحیح زندگی دینا ہے, صحیح تحفہ دینا ہے, تو ان کی جسمانی تربیت کے لیے بچوں کو آپ کھیل کود کی عادت ڈالیں. اور آپ ایک چارٹ لکھ کر لگا دیں گھر میں کہ ناشتہ یہ ٹائم پہ ہوگا, دوپہر کا کھانا یہ ٹائم پہ ہوگا, شام کا کھانا یہ ٹائم پہ ہوگا, سونے کا وقت یہ ہے, کھیلنے کا وقت یہ ہے. کھیلنے کے وقت اگر آپ کا بچہ نہیں بھی کھیلے گا, آپ اس کو لے جا کر چھوڑیں کہ آپ کو کھیلنا ہے یہاں پر, کیونکہ اگر آپ کا بچہ کھیلے گا, اس کی باڈی سے پسینہ باہر آئے گا,
اس کے اندر ہمت آئے گی تبھی تو حالات سے لڑ سکے گا آپ کا بچہ. ورنہ اگر آپ کا بچہ زندگی جینا نہیں سیکھے گا، اگر آپ کا بچہ لڑکا ہوگا بیوی ستائی جا کر خودکشی کر لے گا، شوہر ستایا جا کر سابرمتی ندی میں کود جائے گی. وہ نا ابھی ساری دنیا کے میڈیا کے اوپر، خاص طور پر انڈین میڈیا کے اوپر عائشہ سوار ہے، شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر سابرمتی میں جا کر کودنے والی. کیا اس عائشہ کو اس کے محلے میں، آزو بازو میں، اس کے خاندان میں کوئی ایسی عورت نظر نہیں آئی کہ جو عورت اپنے شوہر کا برسہ برس سے ظلم سہ رہی تھی، یہ عائشہ بھی اس سے سبق لے لیتی اور یہ کہتی کہ میں میرے شوہر کو جیتوں گی، اس کے ظلم کو برداشت کروں گی، مگر زندگی کی جنگ نہیں ہاروں گی. افسوس کہ وہ ناکام لڑکی زندگی کی جنگ ہار گئی. اس کی بہادری تھی جو اس نے ویڈیو بنا کر ساری دنیا میں مسلم کمیونٹی کی ناک کٹوائی اس نے. اور بزدل عورتوں کے لیے، بزدل بچیوں کے لیے اس نے ایک ایسا گندا راستہ دے کر چلے گئی کہ تم بھی اگر شوہروں سے تنگ ہو جا کے تالابوں میں خودکشی کر لو. اورنگ آباد کی بھی ایک چھوکری کا ویڈیو آیا ابھی. کیا ہے یہ؟ کیا کوئی بڑا کام کیا اس نے یا کوئی بڑا تیر مار دیا اس نے؟ اور آج ہمارا یہ دلال میڈیا، گودی میڈیا ایسا پیش کر رہا ہے. یاد رکھو گودی میڈیا والے، عائشہ ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان کے امبیسڈر نہیں ہے، وہ ہماری اسپوک پرسن نہیں ہے وہ، اور وہ ہماری سوسائٹی اور ہماری کلچر کی کوئی ہیڈنگ نہیں ہے عائشہ، جو تم میڈیا کے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر ایک عائشہ کے بہانے 30 کروڑ مسلمانوں کا کرٹیسائز کر رہے ہو. تم وہ ایک عائشہ مر گئی تو تمہیں سمجھ میں آیا اور تم پروپیگنڈا کرنے لگے کہ مسلمان عورتوں پر ان کے گھروں میں ظلم ہوتا ہے. اور وہاں دلی کے سنگور بارڈر پر، غازی پور بارڈر کے اوپر اب تک سینکڑوں کسان مر چکے، اور اب تک تم بے غیرت میڈیا والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حکومت کے ظلم کے نتیجے میں کسان خودکشی کر رہے ہیں. خودکشی ہے، چاہے عائشہ کرو چاہے کسان کرو. اگر عائشہ کے خودکشی کرنے سے ساری کمیونٹی کو بدنام کیا جانا تمہارے نزدیک حق بجانب ہے، تو پھر یہ کسانوں کی خودکشی کا ذمہ دار کون ہے؟ گزشتہ 6 سال کے اندر 6.25 لاکھ کسانوں نے خودکشی کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس اپنے پرائم منسٹر سے کہتا ہوں کہ تم نے 3 طلاق بل لے کر آیا تھا، اور ہر جگہ تم نے اپنے الیکشن مدعے کے فائدے کے لیے بولتے رہے کہ میں نے میری مسلمان بہنوں کو انصاف دلایا. وزیر اعظم صاحب، اگر 3 طلاق کے ذریعے سے تم نے 30 کروڑ مسلمانوں کی عورتوں کو انصاف دلایا، تو میں آج آپ سے کہتا ہوں، آج آپ کے پاس راجیہ سبھا میں، لوک سبھا میں بھاری بہومت ہے، آپ کے پاس فل میجورٹی ہے. آپ ایک احسان کیجئے، صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں، پوری ہندوستان کی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والی، ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والی، اور ہر ماں باپ کی وہ ستائی ہوئی بیٹیاں جو جہیز کی لعنت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، آپ ایک ایسا بل لائیے کہ اس ملک کے اندر آج کے بعد جو شادی ہوگی وہ بغیر جہیز کے شادی ہوگی. جو دولہا جہیز کا مطالبہ کرے گا اسے 3 سال نہیں، اسے عمر قید کی سزا دیں گے، جیل کے سلاخوں کے اندر اس کو زندگی گزارنا پڑے گا. لائیے بل ایسا. 3 طلاق کا بل لا کے ڈرامہ کرنے سے کام نہیں چلتا. آپ ڈوری بل لائیے، آلریڈی ہے ایک بل، لیکن اس کے اندر اتنا دم نہیں ہے، ایک دمدار بل لائیے آپ. پھر دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان ایک نمونہ بنے گا، ایک آئیڈیل بنے گا، اور ہمارے ملک کے اندر سے ڈوری کا، جہیز کا دان کر دے دینے کا رواج ختم ہو جائے. آج ایک ایسا بھی بل لائیے جو اسلام کہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ دینا. آپ ایک بل لائیے کہ بیٹیوں کو باپ کی کمائی میں سے وراثتاً حصہ دیا جائے گا. ارے ایسا بل لاؤ تو بعد بنے، ورنہ یہ 3 طلاق کا بل لا کر پولیٹیکل روٹیاں سیکنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو اسٹرگل کرنا سکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعوک واستعن باللہ ولا تعجز. اے لوگوں، ایسے کام کرو جو کام تمہیں فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور وہ کام کرو تو اللہ کی مدد لو، اور عاجز مت بن جاؤ، کاہل مت بن جاؤ، بزدل مت بن جاؤ.
زندگی نام ہے مصیبتوں کا. مصیبتیں مردوں کے اوپر نہیں آتی، مصیبتیں زندوں کے اوپر آتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو زندہ بچے ہونے کے ناطے تربیت دے، انہیں سکھائے کہ بیٹا زندگی کے اندر مصیبتیں آئے گی، ان حالات کو کیسے فیس کرنا ہے اور ان حالات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. یہ چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں میں نے بچوں کی جسمانی تربیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کے بچوں کی جسمانی بہترین تربیت اور نشو و نمائی کی اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی دے اور اسباب بھی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.